السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں آخری سانس پارٹ 4 بائی آیت نور۔ رحمانی صاحب کے لہجے میں جلال درایا تھا، لیکن ذہنی کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ البتہ چہرے پر اب تمسخر بھری مسکراہٹ دکھائی دی تھی، یوں جیسے اسے رحمانی صاحب کی دھمکی پر چندہ فرق نہ پڑا ہو۔ رحمانی صاحب ایک پل کو خود بھی گڑبڑا کر رہ گئے۔ جن ذات کے چہرے پر خوف نہیں تھا، اس کا مطلب وہ ان کی توقع سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں بتاؤ گے، مجھے دوسرا عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ رحمانی صاحب اب اس عمل کو شروع کر چکے تھے تو مکمل تو کرنا ہی تھا۔ اپنا تمام تر علم آزماتے ہوئے انہوں نے سامنے پڑے ایک پیالے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ تبھی لاؤنج میں ایک دم اندھیرا چھا گیا، گہرا سیاہ اندھیرا۔ احمر کی خوف سے بھری چیخیں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ سب ایک دم گھبرا گئے تھے کہ شاید وہ جن ذات احمر کو نقصان پہنچا چکا ہو۔ ڈرو مت، حوصلہ رکھو، بچہ بالکل ٹھیک ہے، بس ڈر کے باعث گھبرا گیا ہے۔ حصار سے نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا، یہی حصار تم سب کو محفوظ پناہ گاہ ہے۔ رحمانی صاحب کی آواز گونجی تھی۔ ابھی تو سپہر ہو رہی تھی، پھر گھر میں اتنا گہرا اندھیرا کیسے چھا سکتا تھا جس سے رات ہو گئی ہو؟ یقیناً یہ جن ذات کی ہی کوئی سازش تھی۔ رحمانی صاحب نے ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے پیالہ تھامنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی لاؤنج میں دوبارہ روشنی پھیلتی چلی گئی۔ اندھیرا چھٹتے ہی سب نے بے ساختگی میں اس جگہ کی جانب دیکھا جہاں پہلے زینی کھڑی تھی، لیکن اب وہ جگہ خالی تھی۔ رحمانی صاحب نے چونک کر ادھر ادھر نگاہ گھمائی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اچانک ایک دل دہلا دینے والی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ سب ہڑبڑا کر اٹھے۔ سارا بیگم روتے ہوئے بغیر کچھ سوچے سمجھے حصار سے نکلی اور آواز کی سمت بڑھ گئی۔ رحمانی صاحب نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت وہاں کوئی کچھ بھی سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ زویا اور احمر بھی سارا بیگم کے پیچھے جا چکے تھے۔ اسد صاحب نے بے بسی سے رحمانی صاحب اور حامد علی کی جانب دیکھا۔ رحمانی صاحب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تسلی دی اور ساتھ آنے کا اشارہ کر کے خود بھی آواز کے تعاقب میں آگے بڑھ گئے۔ ایک کمرے کے نزدیک جا کر وہ سب رکے تو سارا بیگم اور زویا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اندر دیکھتی دہلیز پر کھڑی تھی۔ یہ کمرہ تو لاک تھا، پھر یہاں کیسے؟ اسد صاحب ہکلائے۔ یہ وہی بیڈ روم تھا جہاں اس گھر میں ان کے پہلے دن اسٹور روم کی تلاش میں زینی آئی تھی اور جہاں اس نے ہائیکا کی تصویر دیکھی تھی۔ بعد میں پاؤں میں کانچ چبھنے پر زویا اسے سہارا دیتی ہوئی واپس لے گئی تھی۔ آج ایک بار پھر اس جن ذات کے سحر میں قید زینی اسی کمرے میں موجود تھی۔ رحمانی صاحب آگے بڑھے تو کمرے کا منظر واضح ہوا۔ وہ سب بھی شتر رہ گئے تھے کیونکہ کمرے میں ایک جانب زینی کھڑی تھی۔ ابا پلیز مجھے بچا لیں اس سے، وہ مجھے مار دے گا پلیز، زینی روتے ہوئے اسد صاحب سے مخاطب ہوئی تھی۔ اسد صاحب تڑپ کر آگے بڑھنے ہی والے تھے جب رحمانی صاحب نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں روکا۔ اسد صاحب بے بسی سے انہیں دیکھنے لگے۔ ان کی ذہنی تکلیف میں تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ دیکھ نہیں رہے میری بچی تکلیف میں ہے، وہ آپ کو پکار رہی ہے اور آپ بے حس بنے کھڑے ہیں۔ زینی میں آ رہی ہوں، تم فکر مت کرو میری بچی۔ سارا بیگم روتے ہوئے آگے بڑھی۔ بھابھی پلیز مت جائے۔ حامد علی نے انہیں پکارا تھا، لیکن سارا بیگم سن کہاں رہی تھی۔ ابھی ایک ہی قدم بڑھایا تھا انہوں نے جب زینی نے اوپر چھت پر لگے فانوس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ فانوس زمین بوس ہوا تھا، اس کا کانچ ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھرا۔ اسد صاحب نے سرعت سے آگے بڑھتے ہوئے سارا بیگم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پیچھے کھینچا، ورنہ وہ اب تک کانچ لگنے کی باعث زخمی ہو چکی ہوتی۔ احمد نے زویا کی آغوش میں منہ چھپایا تھا، مزید کچھ بھی دیکھنے کی سکت اس میں نہیں تھی۔ کانچ کے چند ٹکڑے ان کے قدموں کے قریب آ گرے تھے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو زینی پھر سے سابقہ حالت میں کھڑی اپنی انگارہ ہوتی نگاہوں سے ان سب کو گھور رہی تھی۔ ہم جنات بغیر وجہ کے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، تم سب کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا میں، کیونکہ تم سب سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ میرا شکار صرف یہ لڑکی ہے، مجھے ہر حال میں میرا مقصد پورا کرنا ہے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے مجھ پر اثر نہیں کریں گے، اس لیے تم سب اپنی جان خطرے میں ڈالو گے۔ جو کچھ تم سب نے کیا اس کا خمیازہ تو تم لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، تاکہ آئندہ ایسا کچھ کرنے سے پہلے تم لوگ 1000 بار سوچو۔ انجام سے خبردار کیا تھا میں نے، لیکن تم لوگوں پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اب نتیجہ دیکھو تم سب۔ وہی مردانہ آواز گونجی تھی۔ اسد صاحب ٹھٹر کر رک گئے تھے، نہ جانے اب وہ جن ذات کیا کرنے والا تھا۔
ज़ैनी ने सुलगती निगाहों से उन सबको देखा, फिर गर्दन झुकाकर अपने कदमों में गिरे कांच के टुकड़ों को उसकी आंख के इशारे से ही कांच का एक टुकड़ा हवा में उछला। ज़ैनी ने हाथ बढ़ाकर उस कांच को थाम लिया। नहीं, देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। छोड़ दो इस बच्ची को। रहमानी साहब उसका इरादा भांप चुके थे। तभी तेजी से गोया हुए। तुम लोगों की गलती की सजा इस लड़की को मिलेगी। रोक सकते हो तो रोक लो। ज़ैनी बेतासुर लहजे में मर्दाना आवाज़ में कह गई। छोड़ दो मेरी बच्ची को। खुदा के लिए इसे कोई नुकसान मत पहुंचाओ। सारा बेगम हाथ जोड़े गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन ज़ैनी किसी की सुने बगैर तेजी से वो कांच अपनी कलाई पर फेर चुकी थी। अब वो वहशियाना अंदाज में कलाई पर बार बार कट लगा रही थी। कलाई से खून बहता हुआ फर्श रंगीन करता चला गया। ज़ैनी, सारा बेगम तड़प रही थी, ज़ैनी के करीब जाना चाह रही थी, लेकिन असद साहब ने दिल गिरफ्तगी से के आलम में उन पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। ज़ैनी तो उस जिन्सात के शिकंजे में जा चुकी थी। अब वो अपनी फैमिली के किसी और फर्द को उसका शिकार बनने नहीं दे सकते थे। ज़ैनी पर नकाहत छाने लगी तो जिन्सात उसका वजूद छोड़ गया। वो बेदम होती हुई फर्श पर गिरती चली गई। उसके गिरते ही वो सब तेज़ी से उसकी जानिब बढ़े थे। हामिद अली ने ज़ैनी की दूसरी कलाई थामते हुए नब्ज़ चेक की। धड़कन की आवाज़ मध्यम होती जा रही थी। असद, हिम्मत करो, हमें ज़ैनब को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हामिद अली ने असद साहब के कंधे पर हाथ रखा, जो ज़ैनी की हालत देखकर ढह गए थे। असद साहब ने गायब दिमागी से उनकी जानिब देखा। उठो, मेरे साथ, सहारा दो बच्ची को। हामिद अली ने दोबारा उन्हें मुखातिब किया। ज़ैनी को बमुश्किल संभाले वो बाहर लाए। बाहर हामिद अली की गाड़ी खड़ी थी। ज़ैनी के बेहोश वजूद को उसमें लिटाकर वो अब हॉस्पिटल की जानिब गामज़न थे। वो आईने के सामने खड़ी तनकीदी निगाहों से अपने सरापे का जायज़ा ले रही थी। आज पहली बार वो कंफ्यूज हो रही थी। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि आज के दिन, अपनी सालगिरह के दिन, वो इस दुनिया की हसीन तरीन औरत लगे, ताकि मरसद उसे देखे तो देखता ही रह जाए। सिया तारों से झिलमिलाती खूबसूरत मैक्सी में मलबूस, लाइट मेकअप किए, वो बार बार आईने में देखती। उसकी गुलाबी और सफ़ेद रंगत पर सियाह रंगत का लिबास बहुत जच रहा था। आईना भी उसे सराह रहा था, लेकिन हर बार न जाने क्यों कुछ न कुछ कमी लगती। चेहरा अंदरूनी खुशी के बास यूं दमक रहा था कि मैक्सी की चमक भी उसके सामने मान पड़ रही थी। वो अब मेकअप को आखिरी टच दे रही थी, जब कमरे में अपने अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ और तेज़ी से मुड़ी और फिर ठिठक सी गई। कौन हो तुम? माथे पर बल डाले अब वो सामने खड़े उस वजीह मर्द से पूछ रही थी, जिसकी आमद की उसे खबर ना हो सकी थी। वो हैरान थी कि वो शख्स दरवाज़ा बंद होने के बावजूद अंदर कैसे आया। बहुत खुश लग रही हो। अपने ख़ानदान से बिछड़ने का ज़रा भी गम नहीं नज़र आ रहा तुम्हारे चेहरे पर। वो मर्द एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। न जाने क्या था उसके चेहरे लहजे में कि हाय का चौंक सी गई। तुम? वो फ़कत इतना ही कह सकी थी। उसने अंदाज़ा लगाया था उस शख्स के बारे में, और फिर दुआ भी की थी कि उसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित ना हो। हेशम हूँ मैं। देखने आया था कि अपनी दुनिया छोड़ने के बाद, इंसानों की इस दुनिया को अपनाने के बाद, शायद तुम्हारे दिल में, तुम्हारे चेहरे पर पछतावे का कोई एक तासुर मिल जाए। लेकिन मैं गलत था। तुम तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी हो, बहुत खुश, बहुत मुतमईन। हेशम के लहजे में हसरतें बोल रही थी। हायका चूँकि अब इंसानी रूप धार चुकी थी, लिहाजा उसके जज्बात व एहसासात भी इंसानों की तरह ही थे। हेशम को असल रूप में देखकर शायद वो भी खौफजदा हो जाती। हेशम मर्द का रूप धार कर उसके सामने आया था। मुझे किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं है। इस दुनिया में आने का फ़ैसला बहुत सोच समझ कर लिया था मैंने। अगर पछतावा हुआ भी तो कम से कम मैं वापस तुम्हारी दुनिया में जाने की ख्वाहिश हरगिज़ नहीं करूँगी। और तुम लोगों से मैं तब भी कह चुकी थी और आज भी कह रही हूँ, मेरी दुनिया में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को मैं अपनी दुनिया में मरसद के साथ बहुत खुश हूँ। अपने माजी से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ ताकि नॉर्मल इंसानों की तरह मरसद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। हायका का लहजा दो टोक था। हेशम की आंखों में ज़ख्मीपन उतर आया था। वो अपनी मोहब्बत में इतनी खुदगर्ज हो चुकी थी कि उसे हेशम की मोहब्बत दिखाई ही ना दी थी, जो खैज़रान के सख्त उसूलों के बावजूद सबसे छुप कर हायका की दुनिया में आ पहुंचा था। ऐसा क्या है उस आदमजाद में जो तुम उसके इश्क में इतनी दीवानी हो चुकी हो? बहुत खूबसूरत है वो, बहुत हैंडसम है वो।
یا تم بھی انسانوں کی طرح اس کی دولت پر مر مٹی ہو؟ میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت مرد بن کر تمہارے سامنے آ سکتا ہوں، ساری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں، کہو کیا تب تم مجھے اپناؤ گی؟ ہیشم کے سوالات پر ہائیکا نے ایک ترچھی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، جہاں اضطراب تھا، بے چینی تھی۔ اگر میں اتنی ہی حسن پرست ہوتی تو اس دنیا کے سب سے خوبصورت مرد پر اپنا جادو چلاتی، اسے اپنے عشق میں پاگل بناتی، اور اگر دولت کی دلدادہ ہوتی تو امیر ترین شخص پر اپنا سحر طاری کرتی۔ جانتے ہو، جب میں مرثد کی محبت کا شکار ہوئی تب وہ ایک غریب سا لڑکا تھا جو 2 وقت کی روٹی کے لیے اس دنیا میں تگودو کر رہا تھا۔ اس کے لیے دولت پر مر مٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے ان دونوں چیزوں سے لگاؤ نہیں ہے۔ مرثد کی جانب میں اس لیے اٹریکٹ ہوئی کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہی ہے۔ اس کا دل پاک صاف ہے، بالکل کسی چھوٹے سے بچے کی طرح۔ وہ خود سے منسلک رشتوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، وہ عزت کرنا جانتا ہے اور عزت کروانا بھی جانتا ہے۔ وہ غریب ضرور تھا لیکن انتہائی خوددار تھا، اور اس سب سے اچھی عادت جانتے ہو کیا ہے؟ وہ روح سے محبت کرنے والا شخص ہے، جسم سے نہیں۔ ان 3 سالوں میں بہت سے موقع آئے جب ہم دونوں اکیلے تھے، ہمارے درمیان خلوت تھی، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھا، کبھی تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش تک نہیں کی۔ ہم دونوں ملتے ضرور تھے لیکن وہ نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھنے سے بھی ڈرتا تھا۔ ان 3 سالوں میں کبھی کسی ایک بھی موقع پر اس نے میرا ہاتھ نہیں تھاما، کیونکہ وہ بغیر کسی شرعی رشتے کے یہ سب مناسب نہیں سمجھتا۔ اسی چیز نے مجھے متاثر کیا، انسانوں کی اس خودغرض دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ برائیوں سے اپنا دامن بچائے ہوئے ہے، اپنے نفس پر قابو رکھنا آتا ہے اسے، اور اس کا یہ مضبوط کردار ہی میری اس سے محبت میں شدت کا باعث ہے۔ ہائیکا نے بہت تفصیل سے مرثد کی تمام تر خوبیاں گنوائی تھی۔ ہیشم خاموش ہو کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا ہائیکا نے جس شخص کو پسند کیا وہ کوئی عام شخص تو ہرگز نہیں ہوگا، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کیا خاص ہے اس شخص میں کہ ہائیکا کو کسی اور کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ اگر تمہارے سوالات ختم ہو چکے ہو تو تم جا سکتے ہو، کیونکہ مجھے مرثد کے ساتھ کہیں جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اور ایک بات اور، میں چاہوں گی کہ آج کی ہماری یہ ملاقات آخری ملاقات ثابت ہو، کیونکہ آج کے بعد میں اپنی اور مرثد کی دنیا میں کسی تیسرے کو برداشت نہیں کروں گی۔ ہائیکا کا لہجہ بے تاثر ہوا تھا، وہ بات مکمل کرتی رخ موڑ چکی تھی۔ چند پل خاموشی چھائی رہی تھی، اسے لگا شاید ہیشم جا چکا ہے۔ سالگرہ بہت بہت مبارک ہو، ہیشم کی مردانہ آواز گونجی تھی۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ لپ گلاس پکڑتی ہائیکا کے ہاتھ تھمے وہ بے ساختہ مڑی تھی۔ ہیشم کے چہرے کو دیکھا، جہاں دکھ تھا، اذیت تھی، کرب تھا، اور نہ جانے کیا کچھ۔ بے شک محبت کو کھونے کا اور کسی اور کے سپرد کرنے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہیشم بھی اسی دکھ سے گزر رہا تھا۔ پہلی بار ہائیکا کے دل کو کچھ ہوا، شاید وہ بہت سخت لہجہ اختیار کر گئی تھی۔ ہیشم تم، اسے نرم لہجے میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، جب ہیشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ کچھ مت کہو ہائیکا، میں یہاں آیا تھا کہ شاید تم میں اپنی کیشیا کو ڈھونڈ سکوں، لیکن نہیں، میں غلط تھا۔ تم کیشیا نہیں ہو، تم ہائیکا ہو، مرثد کی ہائیکا۔ بہت خوش قسمت ہے وہ آدم ذات کہ اس سے تم مل رہی ہو۔ تمہیں کھونے کا ملال تا عمر رہے گا، لیکن پھر بھی میں دعا کروں گا کہ تم اپنی محبت کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے، کبھی نہیں، خدا حافظ۔ ہیشم ٹوٹے ہوئے لہجے سے مخاطب تھا۔ اس کے لہجے کی اذیت ہائیکا کے دل کو چیرنے لگی۔ وہ اسے تسلی دینے کو الفاظ تلاش رہی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ دھواں بن کر تحلیل ہوتا چلا گیا۔ ہیشم، میری بات تو سنو۔ ہائیکا نے اسے پکارا تھا لیکن وہ جا چکا تھا، ہیشم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جب سے کیشیا نے ہمیشہ کے لیے ہائیکا کا روپ اختیار کیا تھا، تب سے ہیشم اسے اپنی موجودگی کا احساس دلائے بغیر اس کے آس پاس ہی رہتا تھا، جانے کہ اسے انسانوں کی دنیا سے خطرے کی بو آتی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ ہائیکا کو کسی بھی پل اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن آج ہائیکا کی باتوں نے، اس کے ہر انداز نے ہیشم کو باور کروا دیا تھا کہ ہائیکا کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ انسانوں کی اس بستی میں بہت خوش تھی، کوئی ملال نہیں تھا اسے، اور ہیشم اب مرثد اور ہائیکا کے درمیان کبھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مرثد کو ہلکی سی بھنک بھی پڑے کہ ہائیکا کا تعلق پہلے کسی دنیا سے تھا۔
तभी वो आज हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस चला गया था। उसे खबर नहीं थी कि आज के दिन ही तो हाइका को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो नहीं जानता था कि उसकी गैर मौजूदगी में हाइका पर क्या जुल्म ढाया जाने वाला था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जो किस्मत में लिख दिया गया है वो तो होकर ही रहता है। ये हॉस्पिटल के कॉरिडोर का मंजर था, जहाँ रहमानी साहब बेंच पर बैठे थे, सर पीछे दीवार से टिका रखा था, जबकि आंखें बंद कर रखी थी। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। ज़ैनी अभी तक हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर्स ने उसकी हालत काफ़ी बेहतर बताई थी। अब वो खतरे से बाहर थी, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। हामिद अली अपने घर जा चुके थे। असद साहब ज़ैनी के साथ हॉस्पिटल में थे। रहमानी साहब से काफ़ी इसरार किया था उन्होंने कि वो भी हामिद अली के साथ चले जाए, लेकिन रहमानी साहब नहीं माने थे। वो नेक दिल आदमी थे। कहीं न कहीं उनके दिल में एहसास जुर्म पनहा था कि ज़ैनी की इस हालत के ज़िम्मेदार वो है। उन्हीं के अमल के बाज़ जिनज़ादा इश्तियाल में आया था और उसने ज़ैनी को नुकसान पहुँचाया था, जो आज ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी। ऐसे में वो कैसे सब कुछ नज़रअंदाज करते, इस ख़ानदान को बेसहारा छोड़कर चले जाते। उनका ज़मीर ये गवारा नहीं करता था। वो ज़ैनी के होश में आने के मुंतज़िर थे। एक बार तसल्ली हो जाती कि वो बच्ची अब ठीक है तो वो चले जाते। तब तक घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कुछ देर पहले ही वो तहज्जुद पढ़कर फारिग हो रहे थे। अब असद साहब तहज्जुद पढ़ने की गर्ज से जा चुके थे। सुना था रात के इस पहर अल्लाह के सामने सर झुकाने से मन की मुराद पूरी हो जाती है। वो भी अपने रब को मनाना चाहते थे, उससे अपनी बच्ची की सेहत वाली ज़िंदगी मांगना चाहते थे, इस अफरीत से जान छुड़ाने का कोई रास्ता दिखाने की इल्तिजा करना चाहते थे। रहमानी साहब ने उन्हें अपनी यहाँ मौजूदगी की तसल्ली दी तो वो उठकर वज़ू करने चल दिए। रहमानी साहब की आंखें रज्जगी और परेशानी के बायस दुखने लगी थी। तभी उन्होंने सर पीछे टिकाते हुए आंखें बंद कर ली। कुछ देर वो उसी हालत में बैठे रहे थे, जब कदमों की आहट पर चौंके। फ़ौरन आंखें खोली तो कॉरिडोर में एक जानिब कोई जाता हुआ दिखाई दिया। जब तक रहमानी साहब की निगाह पड़ी वो वजूद दूसरे कॉरिडोर में मुड़ चुका था। ज़ैनब, रहमानी साहब बेसाख्ता बड़बड़ाए, फिर जल्दी से उठकर उस कमरे का दरवाज़ा खोला जहाँ ज़ैनी एडमिट थी। हस्ब तौक़ा वो अपने बेड पर मौजूद नहीं थी। उफ़ मेरे खुदाया! रहमानी साहब सर थाम कर रह गए, फिर तेज़ी से बाहर आए। उनके एक हाथ में तस्बीह थी जिस पर वो कुछ पढ़ रहे थे। चेहरे पर परेशानी लिए वो भी उस कॉरिडोर में मुड़ गए जहाँ उन्होंने ज़ैनी को जाते देखा। रात का वक्त था, तभी ये एरिया खासा सुनसान था। मरीज़ों के साथ जो एक आध फ़र्द था वो अंदर कमरे में ही था। रहमानी साहब चूँकि नामहरम थे ज़ैनी के लिए तभी उन्हें अंदर अकेले बैठना मुनासिब नहीं लगा था। रहमानी साहब तेज़ी से किसी चीज़ का विर्द करते आगे बढ़ रहे थे, जब एक कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देने पर हिचके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी मर्द के बोलने की आवाज़ सुनाई दी थी। रहमानी साहब दरवाजे के करीब हुए। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और दरवाजे से जो मंजर दिखाई दिया उसमें सामने हॉस्पिटल के अमले का कोई फ़र्द खड़ा था। सफाई करते हुए तुम्हारी नीयत मुझ पर ख़राब हो रही थी ना। आंखों में हवस लिए मेरे बेहोश वजूद को तुम बड़ी बेखौफी से छू रहे थे। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, लो छुओ मुझे। ज़ैनी की सर्द आवाज़ ने रहमानी साहब को ठिठरा कर रख दिया था। ओह, लगता है तुम भी मेरी तरह तरसी हुई हो। मुझे तो लगा था कि तुम बेहोश हो। अगर इतना ही अच्छा लग रहा था मेरा छूना तो वहीं क्यों नहीं बता दिया? ख्वामख्वाह यहाँ आने की जहमत की। वो मर्द अब लबों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए पोछा लगाना छोड़ चुका था। रहमानी साहब उस शख्स को पहचान गए थे। वो वही स्वैपर था जो यहाँ के सब कमरों की सफाई कर रहा था, और शायद ज़ैनी के कमरे की सफाई करते हुए उसने ज़ैनी पर गंदी निगाह डाली थी, जिसके नतीजे में रात के इस पहर ज़ैनी ने उस खाली कमरे में उसे घेर लिया था। वैसे हो बहुत खूबसूरत तुम, भरी जवानी में खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? वो स्वैपर अब होठों पर ज़बान फेरता ज़ैनी की जानिब बढ़ रहा था। रहमानी साहब ने गर्दन को थोड़ी सी हरकत दी। ज़ैनी के चेहरे की साइड से ही वो उसके तासुरात देख चुके थे, और उसका चेहरा देखते ही वो समझ गए थे कि वो ज़ैनी नहीं थी, वो वही था, ज़ैनी के वजूद पर काबिज़ जिन्सात। और अब उस स्वैपर के साथ क्या होने वाला था, ये जानकर ही रहमानी साहब सर पड़ने लगे। इतना तो वो जान चुके थे कि इस जिन्सात को रोकने की ताकत उनमें नहीं थी। वो जो करना चाहता था करके रहता था। उसे डराना, खौफज़दा करना बहुत मुश्किल था।
لیکن اس وقت ایک انسانی جان کا مسئلہ تھا، وہ کیسے اس سے روکتے؟ کچھ سوچتے رہے ہوئے رحمانی صاحب وہاں سے مڑے تاکہ کسی کو بلا کر لا سکیں۔ یقیناً یہاں زیادہ لوگوں کی موجودگی ہی اس جنزات کو اس کے خطرناک ارادوں سے روک سکتی تھی۔ وہ یہی سوچ کر تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، جب چند قدم آگے جانے پر ہی انہیں رکنا پڑا۔ اس کمرے سے اب سویپر کی گھٹی گھٹی سی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ یا اللہ خیر! رحمانی صاحب دہل کر رہ گئے، پھر ششوپن میں مبتلا ہو گئے کہ اس وقت کیا کریں۔ اگر لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتے تو بہت دیر ہو جاتی، تو کیا انہیں خود جانا چاہیے؟ چند لمحے سوچتے ہوئے انہوں نے قدم موڑے اور خدا کا نام لیتے اس کمرے کی جانب بڑھے۔ سویپر کی آواز میں کرب شامل تھا، شاید وہ زینی کا اصل روپ دیکھ چکا تھا، تبھی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ رحمانی صاحب اس کمرے تک آئے، ارادہ تھا کہ کمرے میں جا کر اس جنزات کو روکیں گے، لیکن قدموں نے دروازے سے آگے جانے سے ہی انکار کر دیا۔ زینی کے چہرے کی کرختگی، اس کے تاثرات، اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر رحمانی صاحب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ خود حد درجہ خوفزدہ ہو کر رہ گئے تھے۔ زینی آنکھوں میں وحشت لیے کھڑی تھی۔ رحمانی صاحب کے دیکھتے ہی دیکھتے زینی نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے ناخن بہت لمبے ہو چکے تھے۔ اس نے اپنا ناخن سویپر کے سینے میں بائیں جانب رکھا اور اگلے ہی لمحے سویپر کا تڑپتا بھڑکتا دل اس کے ہاتھ میں تھا۔ رحمانی صاحب نے خوف سے کانپتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ وہ جنات کو قابو میں کرنے کا عمل جانتے تھے، اس کام میں خاصا تجربہ تھا انہیں، لیکن آج سے پہلے کبھی اس طرح کا خوفناک سین نہیں دیکھا تھا انہوں نے۔ انسان تھے وہ بھی، اور اپنی موت کا خوف ہر چیز پر غالب آ گیا تھا۔ انہی آنکھوں سے گندی نگاہ اس لڑکی کے وجود پر ڈالی تھی نا، اب ان آنکھوں کا انجام دیکھنا۔ زینی کا خون آلود ہاتھ اب سویپر کی آنکھوں کی جانب بڑھ رہا تھا، جو آخری سانس لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی، خوف، ڈر، کیا کچھ نہیں تھا۔ زینی اب اس کی دونوں آنکھیں نکال چکی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی رحم نہیں تھا۔ خدا جانے یہ انتقام کی کون سی قسم تھی جو اتنی بے رحمانہ تھی۔ رحمانی صاحب نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا، لیکن اس وقت ان کی جو حالت ہو رہی تھی، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پا رہے تھے۔ زینی اپنے کام سے فارغ ہو کر کمرے سے نکلی تھی۔ دہلیز پر کھڑی ہو کر اس نے رحمانی صاحب کی جانب دیکھا، جن کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ زینی کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دکھائی دی، شاید وہ پہلے سے رحمانی صاحب کی موجودگی سے واقف تھی۔ رحمانی صاحب کو لگا یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اس قتل کے واحد چشمدید گواہ تھے وہ، اور یہ ممکن ہی نہ تھا کہ زینی کے روپ میں وہ جنزات انہیں بخش دیتا۔ شش! زینی نے لبوں پر انگلی رکھ کر سرگوشی کی۔ آنکھوں میں وارننگ تھی اور رحمانی صاحب اس وارننگ کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ یہاں جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کے بارے میں انہیں کسی کو مطلع نہیں کرنا تھا، ورنہ اس سے آگے وہ سوچ بھی نہ سکے۔ زینی اب دھیمی مردانہ آواز میں انجان زبان میں کچھ گنگناتی ہوئی کوریڈور میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رحمانی صاحب بدحواس سے اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ جاگنگ کرتے ہوئے اس پارک میں آیا تھا اور اب ایک بینچ پر بیٹھا گہرے سانس لے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے کانوں سے ہینڈ فری اتارے اور ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل کھولتے ہوئے اسے لبوں سے لگایا۔ چند گھونٹ حلق سے نیچے اتارتے ہوئے اس نے بوتل بند کی اور اپنے قریب بینچ پر رکھ دی۔ یوں ہی ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی نگاہ ایک پھولدار پودے پر جا ٹکی، جہاں بہت خوبصورت رنگ برنگی تتلی پھولوں سے اٹکھیلیاں کھیل کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہوئے مرثد کے تصور میں ہائیکا کا سراپا آ لہرایا۔ اس کی سوچ ذہن میں آتے ہی لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کی جانب دیکھا۔ صبح کے 7 بجنے والے تھے، بس 3 گھنٹے رہ گئے تھے ہائیکا سے ملاقات میں۔ وہ آج کا دن اپنی اور ہائیکا کی زندگی کا خوبصورت ترین دن بنانا چاہتا تھا۔ آج کے حوالے سے اس نے بہت سے انتظامات کر رکھے تھے۔ وہ بہت خوش تھا اور چاہتا تھا کہ ہائیکا اپنے لیے یہ سب انتظامات دیکھ کر خود کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھے۔ وہ چاہتا تھا آج ہائیکا اس کے دل میں اپنی قدر، اپنی محبت کی شدت کو جان لے۔ آج کے سرپرائز میں سے سب سے بڑا سرپرائز ان کا نکاح تھا۔ مرثد نے ابھی تک ہائیکا کو نہیں بتایا تھا، بلکہ کسی کو بھی اپنے اس ارادے کی خبر نہیں کی تھی، لیکن وہ آج ہائیکا سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ البتہ رخصتی اگلے ماہ ہی طے تھی۔ اس نے گواہان کا انتظام بھی کر لیا تھا، بس انتظار تھا تو چند گھنٹوں کا، جس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہائیکا کو اپنے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں باندھ لیتا۔ ابھی جاگنگ کے بعد تیار ہو کر اسے راج ولا جانا تھا۔ وہ چاہتا تھا ہائیکا کے پہنچنے سے پہلے وہ اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود رہے۔
راج ولا کی صفائی ستھرائی کے لیے اس نے جو ملازمین رکھے تھے آج انہیں بھی چھٹی دے دی تھی۔ ایک چوکیدار ہی تھا، لیکن اپنے بیٹے کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ بھی راج ولا کو لاک کر کے چابی مرسد کو تھما کر چھٹی پر جا چکا تھا۔ زمین کو جوگر سے کھرچتے ہوئے وہ ہائیکا کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا جب اس کا سیل فون بجنے لگا۔ مرسد نے ٹراؤزر کی جیب سے اپنا فون نکالا۔ گھر سے سارا بھابھی کی کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ آیا تھا جاگنگ کے لیے، اب گھر سے کال کیوں آ رہی تھی بھلا؟ ہیلو، مرسد اپنی جگہ سے اٹھا، فون کان سے لگاتے ہوئے پانی کی بوتل اور ہینڈز فری اٹھائے، ارادہ اب گھر جانے کا ہی تھا۔ ہیلو مرسد، کہاں ہو تم؟ جلدی سے گھر آ جاؤ بیٹا، سارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے، ہمیں اسے جلدی ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ اسد بھی گھر نہیں ہے، ورنہ وہیں سارا کو ہاسپٹل لے جاتا۔ دوسری جانب سے اماں بات کر رہی تھی۔ اسد کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، تبھی وہ مرسد کو کال کر رہی تھی۔ مرسد یہ خبر سن کر حواس باختہ ہو گیا۔ اس وقت کچھ بھی یاد نہ رہا تھا اسے، نہ ہائیکا، نہ اپنی پلاننگ، نہ اپنے جذبات۔ فکر تھی تو صرف اپنی بھابھی کی، اپنے عزیز جان بھائی کی اولاد کی۔ بوتل اور ہینڈ فریز اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ وہ فون جیب میں گھساتا زپ بند کیے بغیر پارک سے ایگزٹ کے راستے کی جانب دوڑا۔ ابھی پارک سے نکلا ہی تھا جب کسی سے زوردار ٹکراؤ ہوا۔ آئی ایم سو سوری۔ وہ جانتا تھا غلطی اسی کی ہے، بدحواسی میں بھاگتے ہوئے وہ آنے والے کو دیکھ نہیں سکا۔ اٹس اوکے برو۔ مقابل نے متانت سے اس کی معذرت قبول کی۔ مرسد کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا، وہ دوبارہ بھاگتا ہوا ایک جانب مڑ گیا۔ پیچھے موجود شخص کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس نے شاطرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے ہاتھ میں موجود مرسد کے فون کو دیکھا۔ مرسد نے ٹکرانا تو صرف ایک بہانہ تھا اس کا فون حاصل کرنے کا۔ عمیر کی بتائی گئی پلاننگ کے مطابق وہ مرسد کے علم میں لائے بغیر بڑی صفائی سے اس کا فون نکال چکا تھا۔ اب اگلے اسٹیپ پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ وہ خباثت چہرے پر سجائے ایک جانب چل دیا۔ اب اسے راج ولا جانا تھا، جہاں عمیر اور اس کے باقی ساتھی اسی کے منتظر تھے۔ اگلے دن سورج طلوع ہوتے ہی حامد علی بھی ہاسپٹل آ گئے تھے اور رحمانی صاحب کی حالت دیکھ کر وہ چونک کر رہ گئے۔ رحمانی صاحب خاصے ڈر چکے تھے۔ بارہا پوچھنے کے باوجود انہوں نے رات کے واقعے کے بارے میں نہ تو اسد صاحب کو کچھ بتایا تھا، نہ حامد علی کو۔ اپنی جان سب کو عزیز ہوتی ہے اور وہ سب انہیں بتا کر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ ایکسکیوز می، زینب اسد نام کی مریضہ کے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ایک نرس ان کے قریب آئی تھی۔ جی میں اس کا والد ہوں۔ اسد صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے نرس کو بتایا، آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ نرس نے اطلاع دی اور وہاں سے چلی گئی۔ اسد صاحب نے حامد علی اور رحمانی صاحب کی جانب دیکھا۔ زینی کا نام سن کر رحمانی صاحب کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ جاؤ اسد۔ حامد علی کے کہنے پر اسد صاحب زینی کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ حامد، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ رحمانی صاحب نے حامد علی کو اکیلے پا کر بات کا آغاز کیا۔ جی کہیے۔ حامد علی ان کے لہجے پر چونکے، تبھی فوراً ہمتن گوش ہوئے۔ بچی ماشاءاللہ ہوش میں آ چکی ہے اور خطرے سے باہر بھی ہے۔ کل سے جو احساس جرم مجھے ستا رہا تھا، اس کی اس حالت کا کہیں نہ کہیں میں بھی ذمہ دار ہوں۔ وہ احساس اب کم ہو گیا ہے۔ مجھے اب اجازت چاہیے۔ رحمانی صاحب نے مناسب الفاظ میں اپنی بات ان تک پہنچائی۔ جی ٹھیک ہے۔ ساری رات آپ بھی جاگتے رہے ہیں اسد کے ساتھ، یہ آپ کی نیک نیتی ہی ہے، اور آپ تو اچھی نیت کے ساتھ ہی آئے تھے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر جا کر آرام کیجیے۔ بس مجھے اتنا بتا دیجیے کہ آگے کے لیے کیا لائحہ عمل طے کیا ہے آپ نے؟ زینب کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، تو آپ اب کیا طریقہ اختیار کریں گے اس سب سے نکلنے کا؟ حامد علی کے لہجے میں ان کے لیے احترام ہی احترام تھا۔ رحمانی صاحب چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو کر رہ گئے۔ حامد، دراصل بات یہ ہے کہ میرا علم ناقص ہے اور یہ جنسات بہت طاقتور، مجھے نہیں لگتا کہ میں اس جنسات کا مقابلہ کر پاؤں گا۔ کل سے اس جنسات کی جو وحشت، جو غصہ میں دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں یہ معاملہ حل کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے کسی بڑے اور بہت پہنچے ہوئے عامل کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ لوگوں کو کسی دھوکے میں رکھتے ہوئے اس بچی کی جان بھی خطرے میں ڈالوں اور اپنی بھی۔ وہ جنسات بہت ڈھیٹ ہے، اسے قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور یہ میرے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ رحمانی صاحب دھیمے لہجے میں حامد سے کہتے ہوئے معذرت کر چکے تھے۔ حامد علی حیران سے انہیں دیکھ گئے۔ رحمانی صاحب نے اس طرح کے بہت سے معاملات حل کیے تھے، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ لیکن رحمانی صاحب، حامد علی نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ حامد، مجھے بار بار اصرار کرتے ہوئے شرمندہ مت کرو، میں خود بھی افسردہ ہوں کہ میں ان کی مدد نہیں کر سکتا۔
لیکن ایک حل بتا سکتا ہوں، کل میرے پاس آنا، اپنے ایک جاننے والے بڑے عامل کا پتہ دوں گا تمہیں، شاید وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکے۔ اسد صاحب سے پوچھ کر بتا دینا، اگر وہ راضی ہوں تو آج میں اس عامل سے زینب کا سارا معاملہ ڈسکس کر لوں گا، پھر وہ جو بھی کہیں گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ مجھے امید ہے وہ ضرور کوئی حل نکال لیں گے۔ رحمانی صاحب نے متانت سے کہتے ہوئے بات مکمل کی۔ حامد علی پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھے گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایسا کیا ہوا جس نے رحمانی صاحب کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ چلے ٹھیک ہے، میں اسد سے بات کر کے بتاتا ہوں آپ کو، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ آپ کی صورت میں بہت امید تھی مجھے، اسد کو بھی کافی ہمت دلائی تھی میں نے، لیکن حامد علی نے افسردگی سے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ رحمانی صاحب نے جواب میں خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میں اسد کو بتاؤں، پھر آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ حامد علی کے کہنے پر رحمانی صاحب نے سر اس بات میں ہلایا۔ حامد علی تذبذب کے عالم میں اس کمرے کی جانب بڑھ گئے جہاں زینی ایڈمٹ تھی اور اسد صاحب ڈاکٹر کی بات سننے گئے تھے۔ دوسری طرف وہ بالکل تیار ہوئی اب کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ نگاہ اٹھا کر اس نے دیوار گیر گھڑی کی جانب دیکھا۔ ابھی صبح کے 7 بج رہے تھے اور ابھی سے اس کے دل کو پتنگے لگ گئے تھے۔ وہ اپنی ان بے قراریوں پر جھیپ سی گئی تھی۔ مرثد نے اس سے 10 بجے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچنے کے لیے کہا تھا اور وہ مرثد سے ملنے کی خوشی میں 7 بجے سے ہی تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ اب بھی حد سے زیادہ کانشیس ہوتے ہوئے بار بار آئینے کے سامنے جا کر اپنے روپ کو دیکھنے لگتی کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ کبھی کرل ڈلے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارنے لگتی، کبھی میک اپ ٹھیک کرنے لگتی، کبھی اپنے لباس پر تنقیدی نگاہ ڈالتی، پھر سب کچھ اوکے نظر آتا تو واپس صوفے پر آ بیٹھتی۔ اس کی نگاہیں مسلسل وال کلاک کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ وقت بھی آج گزر ہی نہیں رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھڑی کی سوئیاں بھی اپنی جگہ رک کر اس کی بے قراریوں بے چینیوں کی ملاحظہ کر رہی یوں ہی وقت گزاری کے لیے ہائیکا نے اپنے فون کی اسکرین آن کی اور گیلری میں موجود مرثد کی تصاویر کا فولڈر کھول لیا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر انگلی پھیرتی وہ کھونے لگی تھی۔ تبھی اسے ایک میسج موصول ہوا۔ نمبر مرثد کا تھا۔ ہائیکا نے پیغام کھولا۔ ہائیکا ٹائمنگ تھوڑی سی تبدیل کر دی ہے میں نے۔ تم 8 بجے ہی مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ جانا، میں بھی نکل رہا ہوں۔ 8 بجے تمہارا منتظر رہوں گا۔ پیغام پڑھ کر ہائیکا کی مسکراہٹ گہری ہوئی، یعنی آگ دونوں جانب برابر لگی تھی۔ اگر وہ مرثد سے ملنے کو بے چین تھی تو چین مرثد کو بھی نہیں مل رہا تھا۔ تبھی طے کردہ وقت سے 2 گھنٹے کم کر دیے تھے اس نے۔ ہائیکا سیل فون ٹیبل پر رکھتے ہوئے چہرے پر خوبصورت رنگ لیے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ بیڈ کے قریب پڑے سینڈلز پہنے، اپنا پاؤچ تھاما، آئینے میں ایک نگاہ اپنے سراپے پر ڈالی اور ہر طرح سے مطمئن ہوتی اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مرثد سے ملنے کی خوشی اس قدر تھی کہ اسے اپنا سیل فون ساتھ لینا بھی یاد نہیں رہا۔ دوسری طرف اسد صاحب اور حامد علی اس وقت رحمانی صاحب کے بتائے گئے عامل کے گھر موجود تھے۔ اسد صاحب رحمانی صاحب کے پیچھے ہٹنے پر خاصے مایوس تھے، لیکن پھر حامد علی کے سمجھانے پر اور زینی کی دن بدن بگڑتی حالت دیکھتے وہ اس عامل کے پاس آنے پر راضی ہو گئے تھے۔ ابھی وہ دونوں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے تھے۔ ملازم انہیں کولڈ ڈرنک سرو کر کے گیا تھا، لیکن عامل صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے تھے جو ابھی تک آئے ہی نہیں تھے۔ چند لمحوں بعد ہی ڈرائنگ روم کے باہر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ ایک 34-35 سالہ سوٹڈ بوٹڈ شخص دروازے سے اندر داخل ہوا اور خوش دلی سے سلام کرتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ حامد علی کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسد صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکے تھے، البتہ ان کی نگاہوں میں الجھن سی تھی۔ نوبارد نے دونوں سے مصافحہ کیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، معذرت، تعارف تو کروایا ہی نہیں، میرا نام رضا افندی ہے۔ رحمانی صاحب نے بتایا ہوگا آپ دونوں کو میرے بارے میں۔ وہ شخص اب ان دونوں کے سامنے نشست سنبھال چکا تھا۔ حامد علی اور اسد صاحب نے چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ تو کیا یہ تھا وہ عامل جن کی رحمانی صاحب نے اتنی تعریف کر رہے تھے؟ یہ تو اپنے حلیے، اپنے مزاج سے کہیں سے بھی عامل نہیں لگ رہا تھا۔ جی بتایا تھا انہوں نے، میں حامد علی ہوں اور یہ اسد ہے، انہیں ہی آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ حامد علی نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ رضا افندی نے اثبات میں سر ہلایا۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ مجھے آپ لوگ مختصر سارے حالات و واقعات بتائیں، رضا افندی نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ حامد علی نے ایک نظر اسد صاحب کے مزمحل
سے وجود کی جانب دیکھا، پھر خود ہی تمام تر واقعات بتاتے چلے گئے۔ رضا افندی اس وقت ٹانگ جھلاتے، نظریں جھکائے خاموشی سے سب سن رہے تھے۔ ان کی جانب بغور دیکھتے ہوئے کئی بار اسد صاحب کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور خیال میں گم ہے اور توجہ سے حامد علی کو نہیں سن رہے۔ یہی چیز ان کے اضطراب کا باعث بنی تھی۔ ان کی بچی اس وقت جس اذیت سے دوچار تھی، وہ اس کے لیے طرح طرح کے عاملوں کو تجربہ کرنے نہیں بلا سکتے تھے۔ انہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو واقعی میں ان کا مسئلہ حل کر سکے، اور رضا افندی کو دیکھ کر ہی نہیں، انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ شخص ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ تو اپنے حلیے سے ہی کوئی عامل یا پیر نہیں لگ رہا تھا، نہ وہ کوئی بزرگ تھا، نہ طبیعت میں سادگی، نہ گلے میں طرح طرح کی مالائیں اور نہ ہاتھ میں تسبیح، بلکہ حامد علی کی بات کرنے کے دوران وہ کئی بار وقتاً فوقتاً پہلو میں رکھا اپنا سیل فون بھی چیک کرتے رہے تھے۔ ایسا لاپرواہ سا بندہ بھلا کیسے جنات کو قابو کرنے کے گر جان سکتا ہے۔ اسد صاحب کے وجود پر مایوسی بسیرا کرنے لگی۔ حامد علی کے تاثرات بھی کم و بیش ایسے ہی تھے۔ حامد علی کے بات مکمل کر لینے کے بعد بھی رضا افندی کافی دیر خاموشی سے بیٹھے رہے، جبکہ ان کی انگلیاں مسلسل ان کے فون کی اسکرین پر حرکت کر رہی تھی۔ حامد علی اور اسد صاحب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہے ہو کہ یہاں آنا بیکار ہی گیا۔ کچھ ہی دیر بعد رضا افندی نے اپنا سیل فون سامنے میز پر رکھ دیا، پھر ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، میں سن چکا ہوں آپ کی بات۔ ویسے تو میں کسی کے یہاں جانے سے پہلے مریض کو ایک بار اپنے پاس بلاتا ہوں معائنے کی غرض سے، لیکن رحمانی صاحب آپ کی صاحبزادی کے تمام تر حالات پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں مجھ سے، اور پھر ایک خاتون کو یوں اپنے یہاں بلانا کچھ مناسب نہیں لگ رہا، اس لیے میں کل آؤں گا آپ کے گھر۔ اچھی امید رکھیے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ رضا افندی نے پہلی بار اتنی تفصیل سے بات کی تھی اور انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تھی، البتہ ان کی یہ تسلی اسد صاحب کے مایوس دل و دماغ پر کچھ خاص اثر نہیں کر سکی۔ رضا افندی کا فون بجنے لگا تھا، تبھی وہ ایکسکیوز کرتے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ حامد، مجھے نہیں لگتا کہ یہ شخص ہماری مدد کر سکتا ہے۔ رحمانی صاحب نے شاید کسی غلط بندے کے پاس بھیج دیا ہمیں۔ یہ کہیں سے بھی عامل ٹائپ لگ رہا ہی نہیں ہے، نہ اس کا رہن سہن عاملوں والا ہے، نہ اس کا حلیہ، نہ بول چال، اور نہ ہی تو عمر۔ کیا اتنی کم عمر میں کوئی عامل بن سکتا ہے؟ میری جوان بیٹی کا معاملہ ہے یار، کوئی بزرگ آدمی ہوتا تو ٹھیک تھا، اس عمر کے آدمی کے سامنے کیسے میں اپنی بیٹی کو پیش کر دوں؟ اسد صاحب کب سے دل میں مچلتے سوالوں کو اب زبان دے گئے تھے۔ رحمانی صاحب ہے تو اچھے انسان، وہ ہمیں کیوں غلط انسان کا پتہ دیں گے؟ انہوں نے جو ایڈریس اور نام بتایا تھا عامل کا، وہ یہی ہے۔ تشویش تو مجھے بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال تم فکر مت کرو، میں پھر بات کروں گا رحمانی صاحب سے۔ حامد علی نے اسد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ کچھ دیر بعد رضا افندی ڈرائنگ روم میں دوبارہ داخل ہوئے۔ بہت معذرت، ایک ضروری کال تھی، تبھی اٹھ کر جانا پڑا، وہ شائستگی سے کہتے ہوئے معذرت کر رہے تھے۔ بات مکمل کرتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم میں ہی ایک جانب پڑی چھوٹی سی میز کی جانب بڑھے، اس کا دراز کھول کر اس میں سے کچھ تلاشنے لگے۔ کسی بھی مرض کے علاج کی سب سے پہلی شرط آپ کا یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ یقین رکھ کر علاج کروائیں کہ آپ کو شفا ملے گی تو آپ یقیناً شفا یاب ہوں گے، کیونکہ اللہ سے آپ جیسا گمان رکھتے ہیں ویسا ہی آپ کو عطا کرتا ہے۔ ظاہری حلیے پر مت جائیے، بظاہر عامل نظر آنے والا، گلے میں مالائیں پہنے، لمبے بال اور لمبی داڑھی رکھے جھومتا ہوا ہر شخص عامل نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی کے علم کے لیے عمر کی کوئی شرط ہوتی ہے۔ تجربہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور میرا تجربہ مجھ سے یہی کہتا ہے کہ اللہ پاک کی مرضی سے میں اس طرح کے بہت سے معاملات حل کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں دوسرے عاملوں کی طرح بڑی عمر کا نہیں ہوں، ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، لمبی داڑھی، لمبے بال نہیں رکھے میں نے، چگے کی بجائے 3 پیس میں ملبوس ہوں، لیکن اس سے آپ مجھے یا میرے کام کو جج نہیں کر سکتے۔ مجھے خود کو عامل کہلوانا پسند بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ میرا پیشہ ہے۔ آپ سب کی طرح میں بھی ایک عام انسان ہوں، بس میں شکر ادا کرتا ہوں اس پاک پروردگار کا جس نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ میں اس کی مخلوق کے مسائل حل کر سکوں۔ باقی آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے میں مجھے کس قدر کامیابی ملے گی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں خلوص نیت سے ہی آپ کی مدد کرنے کی حامی بھروں گا، بشرط یہ کہ آپ بھی یقین رکھیں مجھ پر۔ رضا افندی کی آواز انتہائی دھیمی تھی، لہجے میں کسی قسم کا کوئی طنز نہیں تھا، نہ وہ کچھ جتا رہے تھے، لیکن پھر بھی اسد صاحب اور حامد علی شرمندہ سے ہو گئے۔ شاید رضا افندی ان کی باتیں سن چکے تھے،
کچھ دیر بعد رضا افندی ایک گڑیا کو لپیٹتے ہوئے ان دونوں کی جانب آئے۔ یہ ایک صفوف ہے، کل سپہر 3 بجے یہ صفوف دودھ کے گلاس میں شامل کر کے اپنی صاحبزادی کو پلا دیجیے گا۔ چونکہ سپہر 3 بجے شیطانی قوتیں سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ یہ صفوف انہیں 3 بجے ہی پلا دیں۔ اپنا ایڈریس دے دیجیے مجھے، کل شام کو میں آپ کے گھر آؤں گا۔ جانتا ہوں اس طرح کے مسائل پر بہت پریشان ہوں گے آپ، لیکن تسلی رکھیے، اللہ جب آزمائش لیتا ہے تو اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ بھی وہی دکھاتا ہے۔ رضا افندی نے پڑیا اسد صاحب کی جانب بڑھائی۔ اسد صاحب کو لگا تھا کہ شاید اپنے بارے میں ان کی رائے جان کر رضا افندی ناراض ہوں گے، لیکن ان کے لہجے میں کسی قسم کی ناراضگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسد صاحب اور حامد علی ان سے الوداعی مصافحہ کرتے ان کے گھر سے نکل آئے۔ اب کی بار رضا افندی کے بارے میں دونوں کی رائے بدل چکی تھی۔ سارا آپریشن تھیٹر میں تھی، ڈلیوری میں کچھ پیچیدگیوں کا سامنا تھا، تبھی مرثد اور اماں کی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ اسد کو انفارم کر دیا گیا تھا اور اطلاع ملتے ہی وہ فوراً وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو چکا تھا، لیکن اسے آتے آتے بھی کئی گھنٹے لگ جاتے۔ اماں سادہ طبیعت تھی، لہٰذا یہاں تمام تر معاملات اب مرثد ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر سے ملنا، سارا کی کنڈیشن کا جاننا، انجیکشنز، میڈیسنز لے کر آنا وغیرہ وغیرہ، اس سب میں وہ گھن چکر بن چکا تھا۔ بار بار کلائی کی جانب بھی دیکھتا، وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ہائیکا کو کال کر کے مطلع کرنا چاہ رہا تھا اس صورتحال کے بارے میں، لیکن وقت ہی نہ مل رہا تھا۔ ایکسکیوز می، پیشنٹ کو بلڈ کی ضرورت ہے، ہمارے بلڈ بینک سے بھی اے پازیٹیو بلڈ ختم ہو چکا ہے، آپ پلیز جلد سے جلد بلڈ کا ارینج کریں۔ نرس آ کر مرثد کو اطلاع دیتی اب جا چکی تھی۔ مرثد پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اے پازیٹیو، وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر ایک دم چونکا۔ اس کا بھی بلڈ گروپ یہی تھا، مطلب اسے اب بلڈ کے لیے خوار ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اس نرس کی جانب لپکا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ بیڈ پر دراز اپنا خون دے رہا تھا۔ آنکھیں موندے تو پلکوں کے اس پار ہائیکا کا سراپا لہرایا۔ اسے پھر سے یاد آیا تھا کہ اس نے ہائیکا کو 10 بجے راج ولا پہنچنے کا کہا تھا۔ اب نہ جانے کیا وقت ہوا تھا، یقیناً وہ تیار ہو رہی ہوگی۔ مرثد کو ابھی یہاں نہ جانے اور کتنی دیر لگتی۔ وہ اتنا خود غرض تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنی بھابھی اور اماں کو اس حال میں چھوڑ کر راج ولا پہنچ جاتا۔ مرثد نے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تاکہ فون نکال کر ہائیکا کو ٹائمنگ چینج کرنے کا بتائے۔ وہ سوچ رہا تھا تمام پلاننگ شام تک کے لیے ملتوی کر دے، لیکن افسوس فون جیب میں تھا ہی نہیں۔ میرا فون؟ مرثد نے لیٹے لیٹے ہی جیب کو تھپ تھپایا، لیکن جیب بالکل خالی تھا۔ اف، وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اسے یاد آیا پارک میں کال ریسیو کرنے کے بعد اس نے بے دھیانی میں ہی فون جیب میں ڈالا تھا اور بدحواسی کے عالم میں وہاں سے نکلا تھا۔ شاید تبھی اس کا فون کہیں گر گیا تھا۔ وہ بے بس نگاہوں سے ہاتھ میں لگی اس سوئی کو دیکھنے لگا جس کے ذریعے اس کا خون بوتل میں منتقل ہو رہا تھا۔ اب جب تک وہ یہاں سے فارغ نہ ہو جاتا، ہائیکا سے کانٹیکٹ کرنا ناممکن تھا۔ ہائیکا ایک جانب گاڑی روکتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے اس نے سامنے شان سے کھڑی اس عمارت کو دیکھا۔ واؤ! ستائش کے سے انداز میں ہائیکا نے اس گھر کو دیکھا، پھر مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ راج ولا! اس نے مین گیٹ کے قریب لگی نیم پلیٹ سے پڑھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ذہن میں مرثد کی باتیں گونجنے لگی تھیں۔ میری خواہش ہے شادی سے پہلے میں تمہارے لیے ایک بڑا سا گھر بنواؤں جو تمہارے شایان شان ہو، جہاں تم کسی ملکہ کی طرح رہو، جہاں صرف اور صرف تمہارا راج ہو، میرے گھر پر، میرے دل پر، میرے وجود پر اور میری زندگی پر، جہاں صرف تم اور میں رہیں، کوئی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ مرثد کے لہجے میں حسرتیں بول رہی تھیں۔ یہ ان دونوں کی بات تھی جب وہ غریب ہوا کرتا تھا اور یہ سب حاصل کرنا اس کے لیے کسی خواب کی مانند تھا۔ اچھا، اور اس گھر کا نام کیا ہوگا؟ ہائیکا کی مسکراتی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ راج ولا، راج ولا نام ہوگا ہمارے گھر کا۔ مرثد بولتے ہوئے گویا خواب میں اپنا وہ گھر دیکھ رہا تھا اور آج بالآخر اس نے اپنے اس خواب کو سچ کر دکھایا تھا۔ وہ صرف باتیں کرنے والا انسان نہیں تھا، مضبوط ارادوں کا مالک تھا جو اپنی محنت اور لگن سے خواب سچ کر دکھانے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور وہ بلا جھجک ہائیکا کو اپنی خوش قسمتی کہا کرتا تھا کہ جب سے ہائیکا اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے اس پر رزق کے دروازے کھل گئے تھے۔ ہائیکا نے بیل پر ہاتھ رکھا، کئی بار بیل بجائی، لیکن اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اس نے گیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے آہستگی سے ڈھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ہائیکا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔
ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو کنٹرول کیا۔ سامنے ایک لمبی سی روش تھی جو اندرونی دروازے پر جا کر ختم ہو رہی تھی۔ اس روش پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں پہلے سے ہی بچھی ہوئی تھی، جبکہ روش کی دونوں جانب لان میں لگی سبز گھاس ان پتیوں کی سجاوٹ کو مزید نکھار رہی تھی۔ مرثد نے ہائیکا کے لیے ان راہوں کو سجایا تھا۔ ہائیکا کو خود اپنے آپ پر رشک آیا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، ابھی چوکھٹ پر پیر رکھے ہی تھے جب اوپر سے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ ویلکم ٹو مائی ہوم لیڈی، ویلکم ٹو مائی ہوم، ویلکم ٹو ہوم مائی لیڈی۔ پھولوں کی بارش کے ساتھ ہی گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ ہائیکا نے بے ساختگی میں ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر دکھائی دیا جو درخت پر سجایا گیا تھا۔ آواز بھی اسی میں سے آ رہی تھی۔ مرثد یہ سب انتظامات کر کے خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ہائیکا کو اس کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہا تھا مرثد بھی یہاں اس کے ہمراہ ہو اور وہ دونوں ایک ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے اس پھولوں سے سجی روش پر چلے، لیکن شاید وہ اندر ہوگا، شاید ہائیکا کے لیے کچھ اور سرپرائز کا بھی انتظام کر رہا ہوگا۔ ہائیکا مسرور سی قدم آگے بڑھاتی چلی گئی۔ عمارت کے اندرونی دروازے پر اسے پھر سے رکنا پڑا۔ دروازے پر بہت سے خوبصورت کارڈز چپکے ہوئے تھے جن میں اس کی سالگرہ کے حوالے سے بہت سی وشز تھی۔ ہائیکا باری باری سب کارڈز کو پڑھتی چلی گئی، پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ مرثد یہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ ہائیکا نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر واضح ہوا۔ وہاں 400 غبارے ہی غبارے تھے، مختلف رنگوں کے غبارے جن پر اسمائلز بنی تھیں۔ ہائیکا احتیاط سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ مرثد، ہائیکا کو یہ سب سجاوٹ تو پسند آئی تھی، لیکن جس سے اس کی بے چین نگاہیں دیکھنا چاہ رہی تھی وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مرثد، کہاں ہیں آپ؟ پلیز سامنے تو آئے۔ ہائیکا نے دوبارہ اسے پکارا، لیکن اس کی آواز اس خالی گھر میں گونج رہی تھی۔ مرثد، بس بہت ہو گیا مذاق۔ سب ارینجمنٹ بہت زبردست ہے، لیکن میں اس وقت صرف اور صرف آپ کو دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ ہائیکا نے منہ بسورتے ہوئے پھر سے مرثد کو پکارا، لیکن جواب ندارد۔ ٹھیک ہے، آپ ایسے نہیں آئیں گے نا میرے سامنے؟ میں بھی یہاں سے ایک قدم نہیں ہلوں گی، نہ ہی تب تک کچھ اور دیکھوں گی جب تک آپ اپنا دیدار نہیں کرا دیتے۔ آنکھیں بند کر رہی ہوں میں، اور یہ آنکھیں تب تک نہیں کھلیں گی جب تک آپ میرے سامنے نہیں آ جاتے۔ ہائیکا کہتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب تو مرثد ضرور سامنے آئے گا۔ چند لمحوں بعد ہی مردانہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہائیکا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر مرثد کے اپنے سامنے آنے کی منتظر تھی۔ قدموں کی آہٹ نزدیک سے نزدیک تر ہوتی گئی۔ اسے احساس ہوا جیسے کوئی اس کے مقابل آ کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ کولون کی خوشبو مرثد کی تو نہیں تھی۔ وہ مرثد کے پرفیوم کی خوشبو پہچانتی تھی۔ شاید آج اس نے کوئی دوسرا پرفیوم استعمال کیا ہو۔ مجھے معلوم ہے تم ایسے نہیں مانو گے۔ سب ارینجمنٹس کر کے خود کہاں چھپے بیٹھے تھے؟ کب سے تمہیں؟ ہائیکا بےتابی سے بولتی آنکھیں کھول گئی، لیکن جب نگاہ سامنے کھڑے شخص پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ تم یہاں؟ سامنے عمیر کھڑا تھا، اور اتنے عرصے بعد اسے سامنے دیکھ کر ہائیکا حیران ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت اسے عمیر کو یہاں دیکھ کر ہوئی تھی۔ یہ گھر تو مرثد نے بنوایا تھا، یہاں اسے اور مرثد کو ہی ہونا چاہیے تھا۔ بس پھر عمیر کی یہاں موجودگی کا کیا مقصد؟ مرثد نے اپنے فرینڈز کو بھی انوائٹ کیا تھا کیا؟ شاید برتھ ڈے پارٹی کے لیے سب کو بلایا ہو، لیکن مرثد نے اس سے تو ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اور پھر اگر فرینڈز کو بلایا تھا تو صرف عمیر ہی کیوں نظر آ رہا تھا؟ باقی سب کہاں تھے؟ ہائیکا کے ذہن میں بہت سے سوالات گڑمڑ ہو رہے تھے۔ ہاں، میں کیوں جھٹکا لگا مجھے دیکھ کر؟ عمیر کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے تھے، اور اس کی مسکراہٹ، ہائیکا کو الجھن ہوئی تھی اس کی مسکراہٹ دیکھ کر۔ نہیں، میں تو بس اتنے عرصے بعد تمہیں سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ کیسے ہو؟ مرثد نے انوائٹ کیا ہے کیا تمہیں؟ باقی سب کہاں ہے؟ ہائیکا بہت جلد خود کو سنبھال گئی تھی، لیکن اسے مرثد کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ ہائیکا کو آج کا دن صرف اپنے ساتھ گزارنے کا کہہ کر اس نے خود یوں دوسروں کو بھی انوائٹ کر لیا تھا، اور ہائیکا کو بتایا بھی نہیں۔ ہاں، مرثد نے ہی انوائٹ کیا ہے مجھے، باقی بھی آ جاتے ہیں۔ اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ عمیر کا لہجہ پراسرار سا تھا، جبکہ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ۔ ہائیکا کو عجیب سے احساسات نے گھیرا۔ مرثد کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا ابھی تک؟ ہائیکا نے اپنے ذہن میں آتے وسوسے جھٹکتے ہوئے سوال کیا۔ آج کے دن یہاں مرثد کا کیا کام؟ آج تو ہمارا دن ہے مائی ڈیئر۔ عمیر
ہنسا تھا۔ ہائیکا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہائیکا ہکلائی، اس کی چھٹی حس کسی خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ مطلب تو بالکل صاف ہے، جیسے پولیس ہمیشہ موقع پر لیٹ پہنچتی ہے، ویسے ہی آج مرصد بھی یہاں لیٹ پہنچے گا، اور تب تک ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے۔ وہ پراسراریت سے کہتے ہوئے نہ جانے کون سی پہیلیاں بجھوا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ رکو، میں ابھی کال کرتی ہوں مرصد کو۔ ہائیکا نے فوراً اپنا پاؤچ کھولا تاکہ فون نکال سکے، لیکن پاؤچ خالی تھا۔ اوہ گاڈ! ہائیکا سر تھام کر رہ گئی۔ اسے یاد آیا تھا مرصد کا ٹیکسٹ پڑھ کر اس نے فون ٹیبل پر رکھ دیا تھا، پھر فون اٹھانے کا یاد ہی نہیں رہا۔ کیا ہوا؟ کرو مرصد سے بات۔ عمیر کا لہجہ طنزیہ تھا۔ پہلی بار ہائیکا کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ یہاں کچھ تو غلط ہوا تھا، یا کچھ غلط ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی دروازہ کھلا۔ ہائیکا نے تیزی سے اس امید پر گردن موڑ کر دیکھا کہ شاید مرصد آیا ہو، لیکن وہاں سے 3 انجان مردوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ ان کے چہروں کے تاثرات دیکھ کر ہائیکا کو ان کے ارادوں کی خبر ہونے میں دیر نہیں لگی تھی۔ کون ہے یہ سب؟ یہاں کیوں آئے ہو تم لوگ؟ ہائیکا کی آواز میں لرزش سی تھی۔ اس کا خوف محسوس کر کے ان سب نے کہا لگایا، میرے ہی ساتھی ہے یہ، تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں۔ عمیر اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ہائیکا کو لگا جیسے اس کی سانس رک جائے گی۔ ان تینوں میں سے ایک شخص اب دروازہ لاک کر رہا تھا۔ دروازہ کھولو، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ تیزی سے مڑتی دروازے کی جانب آئی تھی، لیکن آگے موجود تینوں مردوں نے خباثت چہرے پر سجاتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا۔ یہاں سے باہر جانا تو ممکن ہی نہیں ہے میری جان، اتنی مشکل سے تو قابو آئی ہو تم، ایسے کیسے جانے دے تمہیں؟ اسے اپنے عقب سے عمیر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ دیکھو، تم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں یہ سب مرصد آنے ہی والا ہوگا۔ اگر اسے یہ سب معلوم پڑ گیا نا تو وہ تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہائیکا نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ مرصد وہ نہیں آنے والا یہاں، اسی نے تو ہماری مدد کی ہے تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ تم شاید مردوں کی نفسیات سے واقف نہیں ہو۔ مرد زیادہ دیر ایک عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کا بہت جلد عورتوں سے دل بھر جاتا ہے، اور پھر نئی عورت کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ 3 سال میں مرصد بھی تو تم سے اکتا چکا تھا، لیکن تم سے جان چھڑانے کا بہانہ ہی نہیں مل رہا تھا اسے۔ بالآخر اس نے مجھ سے رابطہ کیا، اور آج ہماری پلاننگ کے مطابق تم یہاں موجود ہو۔ مرصد تو کب کا جا چکا ہے یہاں سے۔ عمیر نے ہائیکا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ جھوٹ کہہ رہے ہو تم۔ مرصد ایسا نہیں ہے، محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہائیکا کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ کہیں نہ کہیں دل میں شک پیدا ہوا تھا کہ ہائیکا کو یہاں بلانے والا مرصد ہی تھا، تو کیا ان سب کو بھی اسی نے بلایا تھا؟ بہت مان ہے تمہیں اپنے مرصد پہ، مجھے معلوم تھا تم یقین نہیں کرو گی۔ یہ دیکھو، جب اس نے تمہیں یہاں 8 بجے پہنچنے کا کہا، تب مجھے بھی میسج کیا تھا اس نے کہ تم 8 بجے یہاں آؤ گی، ہم اپنی طلب پوری کرنے کے بعد تمہیں ختم کر دیں۔ عمیر نے اپنا فون سامنے کیا۔ ہائیکا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس میسج کو دیکھے گئی۔ وہ نمبر مرصد کا ہی تھا جس سے عمیر کو میسج کیا گیا تھا۔ اگر عمیر جھوٹ بول رہا تھا تو پھر اسے کیسے خبر ہوئی کہ مرصد نے ہائیکا کو 8 بجے بلایا ہے، وہ بھی یہاں راج ولا میں؟ اس کا دماغ سن پڑنے لگا تھا۔ مرصد اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دیکھو عمیر، جانے دو مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ ہائیکا نے خود کو ان 4 مردوں کے نرگے میں دیکھ کر التجا کی۔ یہ وہ آفس والی ہائیکا تو ہرگز نہیں تھی جس میں انا، اکڑ اور غرور تھا۔ عمیر کو خوشی ہوئی تھی اس کا یہ روپ دیکھ کر۔ بہت کچھ بگاڑا ہے تم نے ہائیکا، مجھ پر اس سالے مرصد کو ترجیح دی، مجھے چارے کے طور پر استعمال کیا، تمہیں عزت سے اپنانا چاہا تھا میں نے، لیکن تمہارے سر پر مرصد نام کا بھوت سوار تھا، مجھے مرصد کے سامنے بے عزت کروایا تم نے۔ تمہیں کیا لگا تھا میں کاٹھ کا الو ہوں کہ تم جب چاہو مجھے استعمال کرو اور جب چاہو اپنی زندگی سے نکال پھینکو؟ نہیں، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔ عمیر کہتے ہوئے ہائیکا پر جھپٹا تھا۔ ہائیکا فوراً پیچھے ہٹی۔ پیچھے سے عمیر کے تینوں ساتھیوں نے اسے دبوچا۔ اس کا پاؤچ ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ عمیر کے ایک ساتھی نے ہائیکا کے بازو سے شرٹ پھاڑی۔ اس کا بازو اریا ہوا تھا۔
ہائیکا نے اس کے ہاتھ پر دانت گاڑے ہوئے بلبلا اٹھا تھا۔ یہی موقع غنیمت جان کر ہائیکا ان کے شکنجے سے نکلتی دائیں جانب بھاگی۔ سامنے سیڑھیاں تھیں اور بغیر سوچے سمجھے سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ہیل کے باعث اس سے تیز چلنا محال ہو رہا تھا، لیکن اسے ہمت نہیں ہاری تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آخری 2 سیڑھیوں پر اس کی ہیل پھسلی۔ وہ لڑکھڑائی تھی، پیر میں موچ آ گئی تھی شاید، لیکن اپنی عزت کا خوف زیادہ شدید تھا۔ وہ لوگ چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھے۔ ہائیکا نے سینڈل اتارتے ہوئے وہیں پھینکے اور لڑکھڑاتی ہوئی اوپر کو بھاگی۔ سامنے ایک کمرے کا دروازہ دکھائی دیا تھا۔ اس نے جلدی سے نوب گھمائی۔ خوش قسمتی سے دروازہ کھلا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوتی دروازہ بند کرنے لگی، لیکن تب تک وہ سب بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ عمیر نے دروازے کی چوکھٹ پر پیر جماتے ہوئے ہائیکا کی کوشش کو ناکام بنایا اور پھر دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ ہائیکا دروازے کو دھکا لگنے کے باعث کئی قدم پیچھے ہٹی۔ عمیر نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ بھاری مردانہ ہاتھ کے تھپڑ سے ہائیکا کا ہونٹ پھٹ گیا۔ عمیر اب وحشی درندہ بنا اس پر جھپٹا تھا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، خدا کا واسطہ ہے عمیر، وہ گڑگڑائی تھی۔ مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان سب پر شیطان سوار تھا۔ عمیر اس وقت کچھ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ صرف مرثد اور ہائیکا سے انتقام لینے کا جذبہ سر پر سوار تھا۔ وہ درندگی کی انتہا کرتے ہوئے اپنی ہوس مٹاتا ہائیکا کا وجود زخمی کرتا چلا گیا۔ اپنی طلب پوری کر لینے کے بعد وہ پیچھے ہٹا۔ نفرت بھری نگاہ ہائیکا کے وجود پر ڈالی، جو بے سدھ پڑی تھی، یوں جیسے زندہ لاش ہو۔ اب تو وہ مزاحمت بھی ترک کر چکی تھی کہ کھونے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ اپنا بدلہ لے چکا ہوں میں، اب یہ تم لوگوں کی ہے، جیسے چاہو اپنی پیاس بجھاؤ، اور ہاں، جب اپنا حصہ وصول کر لو تو ختم کر دینا اسے، اور سارے ثبوت مٹا دینا تاکہ پولیس کے آنے پر کسی کو ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے، اور جو واحد ثبوت ہے ہمارے پاس وہ اس کی لاش کے قریب پھینک دینا۔ عمیر نے اپنے ساتھی کو ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ پھر تحقیر آمیز نگاہ ہائیکا کے عریاں وجود پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے تینوں ساتھی اب باری باری ہائیکا کے نیم جان زخمی وجود کو بھگوڑ رہے تھے، اور وہ تو گویا اپنے حواس میں ہی نہ تھی۔ اس کی نظریں اس بیڈ روم کی دیوار پر فریم شدہ اپنی تصویر پر پڑی۔ ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، مجھے امید ہے کہ ایک دن تمہیں ضرور احساس ہوگا کہ انسانوں کی دنیا میں جا کر تم نے اپنے لیے خسارے کا سودا کیا ہے۔ خیزران کی آواز تھی یہ، اور واقعی اس نے انسانوں پر، خصوصاً مرثد پر بھروسہ کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ مرثد، جس سے سب سے زیادہ محبت کی تھی اس نے، وہی اس کا قاتل نکلا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی مرثد، کبھی نہیں۔ اسے یہ دکھ نہیں تھا کہ آج اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی گئی تھی۔ اسے یہ فکر نہیں تھی کہ چند لمحوں بعد اسے ابدی نیند سلا دیا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں فقط مان ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں۔ بھروسہ پاش پاش ہوا تھا۔ اس کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو نکلتا فرش پر پھسلتا چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے سر پر کسی وزنی شے کا بڑی زوردار وار کیا گیا تھا۔ سر میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر نہ جانے کتنے وار۔ وہ اذیت کی انتہاؤں سے گزرتی بالآخر جان کی بازی ہار گئی تھی۔ وہ سب اب فتح کے نشے سے چور، فرش پر پڑے اس کے بے جان جسم کو دیکھتے وہاں سے چل دیے۔ جانے سے پہلے مرثد کا فون ضرور ہائیکا کی لاش کے قریب پھینک دیا تھا، جو مرثد کے گناہ گار ہونے کا ثبوت تھا۔ دوسری طرف وہ جب سے انسانی دنیا میں ہائیکا سے مل کر اپنی دنیا میں واپس آیا تھا، تب سے بے چین سا تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں طرح طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کیوں میں اتنا مضطرب ہوں؟ کیا محبت صرف یہی ہوتی ہے کہ محبوب کو کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیا جائے، چاہے اس میں محبوب کی خوشی شامل ہو یا نہیں؟ کیا محبت میں محبوب کی رضا کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا میں اس لیے اس اندیکھی آگ میں جل رہا ہوں کہ کیشیا نے مجھے رد کر کے ایک آدم ذات کو چنا؟ میں اس آدم ذات سے حسد کرنے لگا ہوں؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ حسد کیشیا کی خوشیوں کو نگل لے۔ اگر وہ اس آدم ذات کے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ خوش ہے تو اس کی خوشی میں ہی مجھے بھی خوش ہونا چاہیے۔ یہی تو سچی محبت ہے۔ وہ بار بار خود کو سنبھالنے کی، تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے چلا آیا۔ قلعے میں آج خاصی رونق اور چہل پہل تھی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا، کیونکہ دوسرے قبیلے کا سردار آج ان کے یہاں مدعو تھا۔ ہیشم کی نگاہ اپنے والد حابل پر پڑی، جو ایک تخت پر بیٹھے اپنے سامنے کھڑے چند جنزادوں کو احکامات جاری کر رہے تھے۔ حابل بھی ان کے قبیلے کے بڑے اور نامور افراد میں سے ایک تھا۔
اور اسی باعث جزیان کے چند سال پہلے کیشیا کے اور ہیشم کے رشتے کے لیے حامی بھری تھی، لیکن افسوس یہ رشتہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ہیشم مزمحل سا آ کر حابل کے قریب بیٹھ گیا۔ حابل نے بغور اسے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہیشم کیشیا سے محبت کرتا ہے۔ کیشیا کے انسانی دنیا میں جانے کا دکھ انہیں بھی تھا، لیکن وہ اس کے غم میں اپنے بیٹے کو ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ضروری ہدایات دے کر انہوں نے تمام جنات کو جانے کا اشارہ کیا، پھر ہیشم کی جانب دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو؟ حابل کو ہیشم کی اس حالت نے تکلیف دی تھی۔ ہیشم نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں دکھ اور اذیت کی جھلک واضح تھی۔ انہیں بس بے چین ہوں، اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا۔ پھر سے انسانی دنیا میں گئے تھے اس کے پیچھے؟ حابل اس کی اس حالت کی وجہ جان گئے تھے۔ انہیں ان کے کسی خاص بندے نے اطلاع دی تھی ہیشم کی انسانی دنیا میں جانے کی، اور انہوں نے ہیشم کو باز رہنے کی ہدایت بھی کی تھی کہ اگر خیزران کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو انجام بہت برا ہوتا۔ یہاں کے قانون بہت سخت تھے، اصولوں کی خلاف ورزی کا نتیجہ بہت بھیانک ہوتا تھا۔ قبیلے کا نیا سردار خیزران تو ویسے بھی خاصا سخت مزاج تھا۔ ہانک گیا تھا۔ ہیشم ان کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکا، تبھی سر جھکائے اعتراف کر لیا تھا۔ حابل کتنے ہی پل دکھ بھری نگاہوں سے اسے دیکھے گئے۔ کیا فائدہ اس راہ کا مسافر بننے کا جہاں منزل کا کوئی نام و نشان نہیں؟ وہ دھیمی آواز میں بولے تھے، گویا پھر سے سمجھانے کا آغاز کیا تھا۔ مسافت مقدر میں لکھ دی گئی ہو تو فائدہ نقصان کون دیکھتا ہے؟ وہ جا چکی ہے تو اب زندگی میں صرف خسارہ باقی رہ گیا ہے، اور جو اپنی زندگی میں سب سے بڑا نقصان اٹھا چکا ہو اسے مزید نقصانات کی کیا پرواہ؟ اس کے بغیر زندگی بڑی بے معنی سی لگنے لگی ہے مجھے، جسے جینے کا کوئی مقصد ہی نہ رہا ہو۔ وہ شکست خوردہ سا کہہ رہا تھا۔ وہ جا چکی ہے ہیشم، اور بہت خوش بھی ہے۔ اس بات کو جتنی جلدی تسلیم کر لو اتنا ہی اچھا ہے۔ حابل کا لہجہ سپاٹ ہوا، نہ جانے کیوں انہیں غصہ آیا تھا کیشیا پر۔ ہاں، بہت خوش ہے، نکاح کر رہی ہے آج۔ اس کی خوشی میں مجھے بھی خوش ہونا چاہیے، لیکن دل کے کسی کونے سے شدید درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی ہے جو میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب تو ختم کر دیے تھے میں نے، بس ایک خواہش تھی اسے دلہن بنا دیکھنے کی، چاہے کسی اور کی دلہن ہی سہی، لیکن اس نے اس خواہش پر بھی بند باندھ دیا۔ ہیشم کا لہجہ نمی لیے ہوئے تھا۔ وہ چند دن سے مرثد کا بھی مشاہدہ کرتا رہا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ اس آدمزاد میں ایسا کیا خاص ہے جو کیشیا اس کے لیے اپنی دنیا چھوڑ کر ہائیکا کا روپ اختیار کرنے پر راضی ہو گئی۔ اور تبھی اس پر انکشاف ہوا تھا کہ مرثد آج کے دن، اس کی سالگرہ کے دن، اس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جاؤ گے تم اسے دیکھنے؟ حابل نہ جانے کیا جاننا چاہ رہے تھے، عجیب سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ شاید چلا بھی جاتا، لیکن وعدہ کرایا ہوں اس سے، اب کبھی اس کی دنیا میں دخل نہیں دوں گا۔ ہیشم کے لہجے کی اذیت رگوں کو چیرنے لگی تھی۔ حابل نے آنکھیں میچی۔ تم فکر مت کرو ہیشم، ہم جلد تمہاری شادی کر۔ حابل کچھ کہنے جا رہے تھے جب ہیشم اٹھ کھڑا ہوا۔ حابل کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں جا رہا ہوں بابا، کچھ دیر تک آ جاؤں گا۔ اپنی بات مکمل کرتا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ جس بارے میں حابل بات کرنے والے تھے وہ موضوع بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ کبھی کیشیا کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا تھا، بلکہ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ سارے جذبات جو کیشیا سے منسوب تھے وہ اب کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتے تھے، کبھی نہیں۔ حابل اس کی ضدی طبیعت سے واقف تھے، تبھی انہوں نے فی الوقت خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر جانا۔ البتہ وہ اس بات سے خاصے مطمئن ہوئے تھے کہ اب ہیشم انسانی دنیا کا رخ نہیں کرے گا۔ شاید یہی ایک راستہ تھا جس سے ہیشم کیشیا کو بھلا سکے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ آج کے دن ہیشم کا انسانی دنیا سے ناطہ ٹوٹا نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑنے والا تھا۔ وہ جو وعدہ اس نے کیا تھا ہائیکا سے انسانی دنیا میں دوبارہ نہ آنے کا، وہ وعدہ بھی ہائیکا کے وجود کے ساتھ ہی ختم ہونے والا تھا۔ آج کے بعد وہ متحمل مزاج ہیشم نہیں رہنے والا تھا۔ سب اس کا دوسرا روپ دیکھنے والے تھے، منتقم مزاج ہیشم کا روپ۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، اب ہیشم کیا کرے گا، اور مرثد کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔